اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیج نمبر 184 سے شروع کریں گے۔ یہ جو آگے چیپٹر ہے یہ اس کے حوالے سے ملائکہ کے گروہ۔ اب تک آپ نے اور ہم نے صرف ملائکہ کے بارے میں اتنا سنا کہ یہ کوئی چیز ہوتی ہے، یہ نوری مخلوق ہے، یہ جی ہمارے ایک فرشتہ کاندھے پہ بیٹھا دائیں پہ ایک بائیں پہ تو وہ لکھ رہا ہے، یا یہ کہ جی وہ موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمیں ساتھ لے جائے گا، ہماری جان نکال لے گا۔ اس سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں ملائکہ کے بارے میں کوئی تعارف نہیں ہے۔ بہت ہو تو اتنا ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی لے کر، یعنی یہ ہے وہ جنرل سا ایک نالج جو ہمارے ذہنوں میں ملائکہ کے بارے میں بٹھایا گیا۔ اب آپ غور کریں کہ حضور مرشد کریم نے اس کتاب میں اور ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ کتاب ہے لوح و قلم، اس میں حضور قلندر بابا اولیاء نے یہ ساری تفصیلات دے دی ہیں۔ پیشتر اس کے کہ میں یہ شروع کروں یہ چیپٹر پہ پڑھنا، میں ذرا آپ کی توجہ دلاؤں گا، پیج نمبر ہے 187 پہ۔ کیا؟ پیج نمبر 187 پہ یہ دیکھیں دائرے بنے ہوئے ہیں، دائرے 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 دائرے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ان دائروں کو اگر آپ وہ مثال لیں کہ جی تالاب کے دائرے، تالاب یعنی اللہ کی صفات کے دائرے، تو بھی ٹھیک ہے۔ ویسے اس میں کیا کچھ دکھایا گیا ذرا غور کریں، اوپر سے شروع کریں۔ آخری دائرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے، نہیں، یہ اس کے آگے ایک زوئے لکھا ہوا ہے، زوئیں، اور اس سے نیچے لکھا ہوا ہے میم۔ میم کیا چیز ہے اور زوئے کیا چیز ہے پہلے نوٹ پڑھ لیں نیچے، کہ زوئے سے مراد اس کا ظہور ہے اور میم سے مراد مثال ہے، یعنی مثال جو ظہور کی طرح ہے، یعنی ہر چیز کے دو رخ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالی کا ایک مثالی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں ذات ہے، تو وہ باہر سارا سفید ایسا گویا اللہ ہے، اور یہ ایک لائن جو ہے یہ گویا ظہور ہو گیا اللہ کا، یا تجلیات ہو گئی، ٹھیک ہے جی، یا اس کی صفات ہو گئی۔ اب یہاں پہ چونکہ کچھ اور بتانا مقصود ہے تو وہ لہٰذا بتایا کہ پہلا ملائے اعلیٰ، یہ میم سے مراد ہے یہاں پہ ملائے اعلیٰ کا ایک دائرہ ملائے اعلیٰ کے مثال ہے، اس کا جسم مثالی ہے، اور دوسرا ملائے اعلیٰ کا ظہور ہو گیا۔ پھر اس سے نیچے یعنی اور اندر ملائکہ سماوی ہیں، اور پھر ملائکہ سماوی بھی اسی طرح اس کی مثال ہے اور اس کا ظہور ہے۔ پھر اس سے نیچے ملائکہ روحانی ہیں، اور پھر اس سے اندر کے دائرے میں ملائکہ انصری ہیں، پھر ملائکہ انصری کا بھی اسی طرح مثال اور ظہور۔ پھر اس سے بھی اندر جنات ہیں، اور جنات کا بھی اسی طرح مثال ہے اور ان کا ظہور ہے، اور آخر میں انسان ہے، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ، یہاں پہ اسی طرح انسان کا بھی ایک مثال ہے اور ایک ظہور ہے، یہ ایک دائرہ مسنگ سمجھیں۔ اور پھر اس سے اندر انصری مخلوق، یعنی آخری دائرہ جو ہے یہ انصری مخلوق کا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محیط ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دائرہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، یا دوسرے معنوں میں جو لطافت کم ہوتی جا رہی ہے، ڈینسٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ کون سی ڈینسٹی؟ حتیٰ کہ وہ عنصری مخلوق یعنی کہ ہمارا جسم مثالی جو ہے اس کے نیچے، مثالیت سے نیچے کا زون جو ہے وہ ظہور کا ہے، جسم کا ہے، تو عنصریت یہاں پہ داخل ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، ملائے اعلیٰ ہیں، ملائکہ سماوی ہیں،
ملائکہ روحانی ہیں اور ملائکہ عنصری ہیں. 4 قسم کے ملائکہ گویا ان بٹوین اللہ اور جنات ہیں. اور پھر جنات اور انسان کے مابین، انسان اور اللہ کے درمیان جنات ہیں، ملائکہ عنصری ہیں، ملائکہ روحانی ہیں، ملائکہ سماوی ہیں اور ملائکہ اعلیٰ ہیں. غور کریں، یعنی اس پیج نمبر 187 کو دیکھنے کے اس کو اتنی توجہ سے دیکھیں بھی اور ذہن نشین کریں، یعنی اسے ذہن میں اتاریں. اس طرح سے کلیئر ہوتا جائے گا کہ ہمیں اب مقامات کا اندازہ ہو کہ عنصری مخلوق جو ہے یہ سب سے محدود دائرہ ہے. عنصری مخلوق، انسان جب عناصر سے بن جاتا ہے تو اس کا ظہور ہو گیا، تو اس کو عنصری مخلوق کے کھاتے میں ڈال دیا. جب انسان مثال میں ہے تو وہ اس سے اوپر ہے. کس کے؟ عنصری مخلوق سے اوپر ہے. پھر اس سے اوپر جنات کا ظہور ہے، اس سے اوپر جنات کی مثال ہے، اس سے اوپر ملائکہ عنصری کا ظہور ہے، پھر اس سے اوپر ملائکہ عنصری کی مثال ہے، پھر اس سے اوپر دیکھیں تھوڑا سا گیپ دے کے پھر ملائکہ روحانی. تو یہ 4 قسم کے ملائکہ کے گروہ ہیں، 4 گروہ. پھر ملائکہ اعلیٰ میں بھی فرشتوں کے گروہ ہیں. ان کے 4 کے نام جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل. تو وہ گروہ ملائکہ اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. باقی یہ جو نیچے ملائکہ ہیں روحانی، سماوی، روحانی اور عنصری، ان کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں. اب یہ ہیں کیا؟ اب ان کی ایگزیکٹ سائنس ہم پڑھنے لگے. تو واپس آ جائیے جی پیج 184 پہ. انسان یا کائنات یہ 2 جسموں سے مرکب ہے. ایک جسم روشنی کا ہے اور دوسرا جسم میٹیریل باڈی ہے. یعنی انسان یا کائنات، غور کریں، انسان یا کائنات، یعنی کائنات پوری لیں یا انسان کو لیں. یہ انسان کے لیے مائکرو کازم کا لفظ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے، چھوٹی کائنات، مائکرو کازم. ویسے کاسموس جو ہے وہ کائنات کو کہتے ہیں، کائناتی نظام کو. تو اس طرح سے یہ تعین کر لیں کہ یہ 2 جسموں سے مرکب ہے، انسان ہو یا کائنات. اس کی 2 تہیں ہیں، ایک اس کا روشنی کا جسم اور دوسرا میٹیریل باڈی یعنی مادی جسم. یہ مادی جسم جو ہے یہ مادی آنکھ سے نظر آتا ہے. اور اگر روشنی کا جسم، اب اس کا کیا فنکشن ہے کہ وہ مادی جسم کو اطلاعات فراہم نہ کرے. یعنی مادی روشنیوں کا جسم مادی جسم کو اطلاعات فراہم کر رہا ہے، اگر وہ نہ کرے تو مادی جسم بیکار اور عضو معطل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ عضو معطل، یعنی کہ ایسا عضو بن کے رہ جاتا ہے جو تعطل کا شکار ہو، جس میں کوئی کام نہ کرے. جب تک روشنی کا جسم مادی جسم کو اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے، مادی جسم متحرک اور فعال رہتا ہے. فعال کا مطلب فعل کام، یعنی فعال رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے. متحرک یعنی اس میں تحریکات پیدا ہوتی رہتی ہیں. جب روشنی کا جسم مادی جسم کو اطلاعات دینا بند کر دیتا ہے تو مادی جسم پہ موت وارد ہو جاتی ہے. اب یہ جو اطلاعات کا منقطع ہونا ہے یا اطلاعات دینا بند کیا جانا ہے، یہ 2 قسم کا ہے. ایک یہ کہ یہ وقتی طور پہ بند ہوتا ہے جیسے نیند میں یا جیسے بے ہوشی میں یا جیسے کوما میں، اور ایک ہوتا ہے موت کی طرح، یعنی کہ وہ پرماننٹلی ڈس ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. اطلاعات کی فراہمی پرماننٹلی بند ہو جائے تو ہم اسے موت کہتے ہیں. یعنی مادی جسم کو اطلاعات کی فراہمی مستقل طور پہ بند ہو جائے
تو ہم اس کو موت کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو اتنے درجے بتائے جا رہے ہیں تو یہ روشنی کے جسم کو بھی تو کہیں سے اطلاعات مل رہی ہیں نا، وہ ملتی رہتی ہیں۔ آگے روشنی کا جسم جو ہے یہ مادی جسم کو اطلاعات دینا بند کر دیتا ہے۔ جب روشنی کا جسم مادی جسم کو اطلاعات نہیں دیتا تو جسم کے اندر وہ عناصر جن سے نقش و نگار بنتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ زندگی میں جتنے تقاضے، احساسات اور جذبات ہیں وہ اسی وقت تک متحرک ہیں جب تک روشنی کا جسم مادی جسم کو اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے۔ یہ روشنی کے جسم کے پہلے آپ نے کیا کیا نام پڑھے ہیں؟ کہیں اس کو نسواں کہا گیا ہے، کہیں اس کو جسم مثالی کہا گیا ہے نا۔ یہاں پہ وہی بات، لیکن صرف چونکہ بات سمجھانے کچھ اور ہے تو اس لیے اسے روشنی کا جسم کہا جا رہا ہے۔ اب آگے آ جاتی ہے بات، کائنات کی 4 جہتیں یا 4 سمتیں ہیں۔ 4 جہتیں یا 4 سمتیں ہیں، انہی سمتوں کو بود کہا ہے، انہی سمتوں کو ابعاد کہا گیا ہے، انہی کو ڈائمینشنز کہتے ہیں۔ تو کائنات جو ہے یہ 4 سمتوں، 4 ڈائمینشن یا 4 جہتوں پہ مشتمل ہے۔ اب یہ 4 جہتیں کیا ہیں؟ ایک جہت ہے میٹر، دوسری جہت روشنی ہے، تیسری جہت نور ہے، اور چوتھی جہت اللہ کا ذہن ہے۔ اب میں آپ سے التجا کروں گا کہ آپ اس کو دوبارہ غور سے پڑھیں کہ یہ 4 جہتیں ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ یہ 4 جہتوں کے 4 نام اور بھی بتائے گئے ہیں۔ کہیں انہیں نہریں کہا گیا ہے، کہیں ان کو عالمین کہا گیا ہے، عالم لاہوت اور عالم جبروت، اور یہ عالم ملکوت اور عالم ناسوت۔ یہ وہی 4 جہتیں ہیں جن کو مختلف ناموں سے بتایا جاتا رہا ہے اور بتایا جاتا رہے گا۔ یہ وہ ساری ٹرمنالوجی ہے جو کہ صوفیاء کرام نے بات کو سمجھانے کے لیے آپس میں ایوالو کی تھی، بنا لی تھی۔ اب اس ٹرمنالوجی کی پہلی دفعہ کسی نے استری کی، ہمیں کھول کے بتا دیا کہ بھئی اصل میں یہ کہا جا رہا ہے، اور تو ساری باتوں کا خلاصہ ایک ہی نکل رہا ہے کہ یہ 4 جہتیں ہیں، پھر روح کے 3 درجے ہیں، اور یہ 2 رخ ہیں۔ تو گویا ایک اللہ کی ذات ہے، پھر آگے تخلیق کے 2 رخ ہیں، آگے اس کے 3 درجے ہیں، اور پھر اس کی 4 جہتیں ہیں، 5 حواس ہیں، 6 شعور کے تنزلات کہہ لیں، اور 7 جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیول ہیں۔ یہ ہے سارا نظام 1 سے لے کے 7 تک۔ اسی کو قرآن نے سب من المثانی کہا ہے۔ اور ہم ایک ایک چیز کو حضور کلندر بابا علیہ اور حضور مرشد کریم کے واضح کرنے کے بعد سمجھنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں۔ یہ ہماری سعادت ہے۔ تو یہ جو 4 سمتیں، 4 جہتیں، اس میں ایک میٹر ہے، دوسری روشنی ہے، تیسری نور ہے، چوتھی اللہ کا ذہن ہے۔ گویا یہی اللہ کا ذہن جب ہمیں اس کی اطلاع ملتی ہے تو اسے وہمہ کہتے ہیں۔ تیسری جہت نور ہے، نور جو ہے وہ گویا اطلاع ہے لیکن خیال کی صورت میں۔ دوسری جہت جس کو روشنی کہا گیا وہ اصل میں تصورات ہیں، تصور جو ہمیں اطلاعات کی صورت میں مل رہے ہیں۔ پھر آخر میں جو میٹر ہے یہ کیا دے رہا ہے؟ ہمیں محسوس ہوتا ہے تو احساسات دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے میٹر جو ہے یہ احساس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ 4 جہتیں ہو گئیں۔ اب ذرا اگلے 4 لفظ مزید بھی سن لیں۔ اللہ کے ذہن کو علم واجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے ذہن کو علم واجب کہتے ہیں۔ اب انسان کے علم کی معراج یہ ہے کہ وہ علم واجب یعنی حجاب محمود کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کے ذہن کو علم واجب کہتے ہیں،
اور اللہ ہی نے انسان کے ذہن کو ایسا بنایا کہ اگر وہ اپنی معراج پہ پہنچ جائے، یعنی اپنے آپٹیمم لیول پہ پہنچ جائے، ایپیکس کہتے ہیں اس کو، انتہا درجے پہ، یا اپنے آپٹیمم لیول یعنی اپنے آخری سطح پہ کام کر رہا ہو، پوری طرح کام کرے، تو اس کی رسائی دیکھیں کہ وہ کیا دیکھتا ہے، علم واجب کو دیکھ لیتا ہے۔ اور علم واجب کیا ہوا؟ اللہ کا ذہن ہوا۔ اب علم واجب سے آگے کیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ذات ہے۔ تو حجاب محمود، یہاں پہ بات صرف اللہ کے ذہن تک کی گئی ہے۔ حجاب محمود سے کیا مراد ہے؟ یہ عرش اعظم کی انتہا ہے۔ عرش اعظم کنٹرولنگ روم، جہاں سے اللہ کنٹرول کر رہا ہے سارا، یہ اس کی بھی انتہا کا نام حجاب محمود ہے۔ درمیان میں جب ہم عرش کہتے ہیں تو ہمارے سامنے زمین، 7 آسمان، پھر عرش، پھر سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم عرش کہتے ہیں تو یہ عرش کے ساتھ ذرا غور کریں عرش کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، یعنی زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، کہ زمین ہے، 7 آسمان ہیں جنہیں 7 سماوات کا ہے قرآن میں، پھر عرش ہے، 7 سماوات سے اوپر وہ کنٹرول روم ہے جہاں پہ سارا نظام کنٹرول ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر بیت المعمور ہے اور پھر سدرۃ المنتہا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور سے آگے کے مقامات حجاب عظمت، حجاب کبریا اور حجاب محمود ہیں، یعنی یہ اس سے آگے کے درجے ہیں۔ اب اللہ کے تکوینی نظام میں بڑی حد تک ملائے اعلیٰ کا عمل دخل ہے۔ یہ مقامات یا جہتیں دکھا کر حضور فرما رہے ہیں، حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے تکوینی نظام میں یہ جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم یا کنٹرولنگ سسٹم آف دا یونیورس ہے، اس میں ملائے اعلیٰ کا بڑا عمل دخل ہے۔ لیکن یہ لفظ لیکن یعنی ان کی حدیں بتانے لگے کہ ملائے اعلیٰ کی پرواز سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں ہے۔ کیا بتایا کہ حجاب محمود کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ذہن کو۔ حجاب محمود اللہ کے علم واجب، اس سے آگے نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، یہ ان کی حد ہے۔ یعنی انسان کی پرواز ملائے اعلیٰ سے بہت آگے ہے، صاف لکھا۔ اب سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کی حد میں رہنے والے اور پرواز کرنے والے فرشتے جن طبقوں پر مشتمل ہیں، یہ طبقے کہلائیں گے، ان میں ایک گروہ اللہ کے سامنے ہمیشہ یہ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتا ہے۔ اب تسبیح کہتے ہیں کام کی بجاوری کو، تحلیل کا لغوی مطلب بنتا ہے معاملات کو حل کرنا، کام کی بجاوری اور معاملات کا حل کرنا۔ یہ ہم نے اسے تسبیح و تحلیل کہہ لیا کہ وہ جناب ایک بڑی بڑی لمبی لمبی تسبیحاں ہاتھ میں لے کے تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہے ہیں، کوئی فرشتہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان کر رہا ہے، تو کوئی فرشتہ جو ہے وہ یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم ہو، کوئی یا حی ہو یا قیوم بول رہا ہے۔ ارے نہیں بھائی، یہ تسبیح و تحلیل کا اصل مطلب عرض کر دیا۔ یہ فرشتوں کا لامتناہی سلسلہ ہے جو کسی بھی طرح شمار میں نہیں آتا۔ یہ گروہ رکوع و سجود میں ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ یہ رکوع و سجود کیا ہے؟ جیسے اللہ کہے ویسے کرنا رکوع و سجود ہے۔ جیسے اللہ کہے یا چاہے ویسا کرنا اصل میں رکوع اور سجود ہے۔ ہم نے ایک ریچول کا نام رکوع اور ایک کا نام سجود رکھا ہوا ہے۔
اگر دیکھیں نا، میں نے کمر کو جھکایا اور زمین کے ساتھ پیرلل کر کے 90 ڈگری پہ لے آیا، تو اس سے کیا ہوا؟ میرے اندر کیا کیفیت؟ یہ اصل میں باطنی کیفیت جو ہے اس کا ایک عملی اظہار کیا میں نے کہ جی میں سبمٹ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جس طرح آپ کہیں گے ویسے کروں گا۔ اور پھر کرتے کیا ہے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی ٹوٹل سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا رکوع سجود کا تسبیح و تحلیل کا بھی آ گیا کہ کس طرح سے یہ بتایا گیا کہ یہ فرشتے کیسے رکوع سجود کرتے ہیں۔ اب دوسرا گروہ جو ہے، ایک کیا کر رہا ہے؟ تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔ دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ کے احکامات عالمین تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات عالمین تک پہنچاتا ہے۔ اور تیسرا گروہ ان فرشتوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عالم امر کے لیے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو کہوں کہ بھئی فرشتوں کی ساخت بتائی جا رہی، کیا ساخت بتائی جا رہی ہے؟ احکامات کو عالم امر کے لیے ذہن میں رکھتا ہے، یعنی علم واجب کے بعد نیچے ہے نا عالم امر، تو علم واجب جو ہے وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، وہ جو مسائل نیچے سے اوپر کو جا رہے ہیں، ان کو ریزالو کر کے وہ کاموں کو پورا کروانے کے لیے یہ گویا کیا کرتا ہے؟ ذہن میں محفوظ رکھتا ہے۔ اب ہم نے حافظ کا ترجمہ کر دیا محافظ، حالانکہ ذہن میں محفوظ رکھنا یعنی کہ یادداشت، یہ گویا یادداشت کے خانے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، ملائکہ مقربین یا ملائے اعلیٰ، یہ جو سب سے اوپر کے ملائکہ ہیں انہی کو ملائکہ مقربین بھی کہتے ہیں۔ ان کے 6 پر ہوتے ہیں۔ ملائکہ سماوی کے آگے 4 پر ہوتے ہیں، ملائکہ روحانی کے 2 پر ہوتے ہیں، ملائکہ انصری کے بھی 2 ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، وہ سائز میں۔ تو وہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا کیا ہیں وہ پر، ان پروں کو بھی بتانے لگے ہیں کہ یہ ان کے جو پر ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ ملائکہ مقربین یا ملائے اعلیٰ کے 6 پر ہوتے ہیں، اور ان کو عالم نور کی فراست حاصل ہوتی ہے۔ عالم نور کی فراست، عالم نور کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور عالم نور سے مراد کیا ہے؟ عالم نور سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ عرش سے صادر فرماتے ہیں۔ عالم نور کے فرشتوں یا ملائکہ مقربین کے پیغامات ملائکہ سماوی سمجھتے ہیں، اور ملائکہ سماوی کے پیغامات ملائکہ روحانی تک پہنچتے ہیں، اور ملائکہ روحانی کے پیغامات ملائکہ انصری سمجھتے ہیں۔ یہ 4 کیٹیگریز ہو گئیں۔ ملائے اعلیٰ، ان کو عالم نور کی فراست حاصل ہے، اور عالم نور سے مراد صاف لکھا ہے کہ وہ احکامات جو عرش سے صادر ہوتے ہیں۔ تو عالم نور کے فرشتوں یا ملائکہ مقربین کے پیغامات، یہ فرشتے جو ہیں یہ براہ راست انسان کو نہیں کر رہے فیڈ، بلکہ ملائے اعلیٰ ملائکہ سماوی کو اطلاع دیتے ہیں۔ آگے وہ ملائکہ سماوی جو ہیں وہ ملائکہ روحانی کو بتاتے ہیں، وہ پھر روحانی جو ہیں وہ ملائکہ انصری کو اطلاع دیتے ہیں، وہ آگے پھر جنات اور انسان اور انصری مخلوق کو اطلاعات فراہم کرتے ہیں۔ صاف لکھا ہے کہ احکامات درجہ با درجہ چلتے ہیں۔ اگلے لفظ میں ملائکہ سماوی کے پیغامات، وہاں پہ احکامات کے پیغامات بن گئے، اور پھر ملائکہ روحانی کے پیغامات۔ ٹھیک ہے جی، یہ پیغامات ہیں جو اب فرشتوں کا کام کیا ہوا کہ یہ اللہ کے احکامات کو پیغامات کی صورت میں مخلوقات تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ان کا اصل رول، ان کا رول ان دی میکنگ آف دا
کاسموس، پورا تخلیقی نظام چلانے میں ان کا رول۔ اب پہلے درجے میں ملائے اعلیٰ جو ہیں یہ ملائکہ مقربین ہیں، دوسرے درجے میں ملائکہ سماوی ہیں، پھر تیسرے درجے میں ملائکہ روحانی ہیں، اور چوتھے درجے میں ادنا فرشتے ہیں۔ ادنا فرشتوں کو انصریون کا کہتے ہیں، عنصر سے۔ انصری فرشتے ان احکامات کی تعمیل کرتے ہیں جو انہیں ملائکہ روحانی سے ملتے ہیں، اور ملائکہ روحانی ان احکامات کی تعمیل کرتے ہیں جو انہیں ملائکہ سماوی سے ملتے ہیں، اور ملائکہ سماوی ان احکامات کی تعمیل کرتے ہیں جو انہیں ملائے اعلیٰ سے ملتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات صادر ہوتے ہیں۔ انصری فرشتے زمین کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہی فرشتے دنیاؤں میں بسنے والی مخلوق کو انسپائر کرتے ہیں۔ لفظ دیکھیں انگلش کا، انسپائر کرنا، یعنی براہ راست کوئی کمیونیکیشن کا میکانزم نہیں ہے، یہ سارا نظام انسپائریشنز پہ چل رہا ہے۔ ایک نشست میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ انسان کے ساتھ ہم وقت 20,000 فرشتے لگے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہیں رک جاتے ہیں جی، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے آج ہم نے یہ پڑھا کہ گروہ ملائکہ جو ہے اس میں 4 کیٹیگریز ہیں فرشتوں کی، اور یہ جو پیج 187 پہ ڈایاگرام ہے، اس کو اگر آپ بہت توجہ سے کچھ دیر دیکھیں گے اور ساتھ میں یہ فرشتوں کی ترتیب کو یاد کر لیں گے تو آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔